بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لگتا ہے کل کی ملاقاتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی اور یقیناً یہ ہنگامی ملاقات تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب سے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آنی تھی وہ تو یہی تھی کہ جی صورتحال علاقائی صورتحال اور اس طرح کی باتیں آئی تھیں. تو اب کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا؟ ظاہر ہے ملکی حالات کو دیکھ کر، سیاسی حالات کو دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد کہاں گئے ہیں کچھ لوگ، مصروفیات کیا رہی ہیں، ان سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب پولیٹیکل فیور چاہیے شہباز شریف صاحب کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو. عدلیہ پر وہ حملہ آور ہیں، اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، پریشان ہیں. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ججز بس نکال دیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور پھر فل کورٹ بنائے. پہلے کہتے تھے فل کورٹ، یہاں تک کہتے تھے 6 ججز. خود عطا تارڑ نے کہا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر کہ جی 6 ججز. وہ 6 جج بھی آپ نے دیکھ لیے، قاضی فائصہ صاحب والا جو فیصلہ تھا اس کے والے سے بنا کر وہ 6-0 سے فیصلہ آ گیا. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھنا چاہتے تھے 6 بھی یعنی کوئی چیف جسٹس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، اس طرح کی بات. اب کہتے ہیں فل کورٹ میں بھی 2 جناب، یعنی ساری فرمائشیں. کل کو یہ کہیں گے کہ جی صرف یہ جج، صرف فلاں جج، یہ جج نہیں. یہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں یہ 2 جج نہ ہو، اس طرح فل کورٹ ہو، ان کے لیے کورٹ بنائی جائے. یعنی بینچ کس طرح سے بنے گا، کون ہوگا، جج کون ہوگا، یہ بھی یہی لوگ ڈیسائیڈ کریں. یہ ٹپیکل مافیا مینٹیلٹی ہے، ٹپیکل مافیا مینٹیلٹی. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی اعتراض ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے، آئین میں درج ہے. لیکن فیصلہ ماننا پڑتا ہے. مانا ہے جی، پہلے بھی مانا تھا جب ہماری حکومت کو نکالا گیا. اب تو دیکھیں کہ میں وہ دیکھ رہا تھا، اس کا کلپ بڑا وائرل ہوا کہ نہال ہاشمی صاحب وہ ARMI کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہوا تھا قاسم سوری کے ساتھ جو ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کر دی تھی سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف. رات کو کیوں عدالتیں کھولیں؟ اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، اس میں عدالت کا قصور ہے، اس میں سپریم کورٹ کا قصور ہے. یہ وسیم بادامی کے شو میں یہ بات ہو رہی ہے، اور وسیم بادامی بھی اس پر حیران بھی ہوئے اور مسکرائے بھی کہ یہ کیا. اور وہاں پر علی محمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ حیران ہو گئے کہ چلیں اچھی بات ہے، آپ نے مان لیا تو آپ سپورٹ کریں اب تحریک انصاف کو. یہ تو حال ہے ان کا کہ آج ان کو وہ یاد آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 68 ان کو منع کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے پارلیمنٹ ڈسکشن نہیں لا سکتے، عدلیہ کا مذاق، ان کے ججز کا کنڈکٹ، اس پر نہیں بات کر سکتے. لیکن پہلے میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ذہن سے نکل گیا، آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپٹکس کا بڑا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا مصروفیت دکھا رہے ہیں. آرمی چیف کی کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، ISPR جاری کرتا ہے یا ان کا کوئی بھی دورہ ہوتا ہے تو ظاہر اس سے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں. اب کیا ہوا اس ملاقات کے بعد؟ ISPR کی طرف سے جو خبر آتی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب ملے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں جی سب سٹیک ہولڈرز کو شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی بیٹھنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، وقت آ گیا ہے، تمام سٹیک ہولڈر کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف. تو شاید وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کی بات نہیں سن رہے، بات نہیں مان رہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. 1.8 ارب روپے 1.8 ارب روپے کا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ملیں گے اسلام آباد بار کو، ان کے لیے جناب 1.8 روپے، اس میں 2 سوئمنگ پول بننے ہیں، ایک خواتین کے لیے، مردوں کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ نہ ہو کہ جی سپریم کورٹ کہے کہ یہ بھی الیکشن کے لیے دیں. یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، 1.8 ارب روپے. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وکلا کو رشوت دے دیں گے، یہ کیسا ایسی رشوت دے رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد وہ کہیں گے ہاں جی آئین توڑ دو. ایسا نہیں ہوتا. جاتے جاتے آپ کا خیال ہے کہ وہ پاس کر رہے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس حکومت کے چند دن رہ گئے ہیں اور یہ حرکتیں اس طرح کر رہے ہیں صرف کہ جی وکلا نکلے نہ، آئین کے حق میں نہ نکلیں. اس طرح سے کہانی نہیں بننی، اور ان کو رقم دینی پڑے گی. 21 ارب روپیہ ان کو دینا ہے. آئین کے احکامات ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن. تو جناب آرمی چیف اس ملاقات کے فوری بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اچانک دورہ کرتے ہیں اور یہ ISPR کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ جاتے ہیں LOC پہنچتے ہیں. اور جب ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا، اگر میں غلط نہیں تو اس وقت بھی انہوں نے پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا ہی کیا تھا. بھارت اور پاکستان کے درمیان جو LOC لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر گئے تھے. تو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میری ترجیحات کیا ہیں، فوج کا فوکس کس طرف ہے یا آرمی چیف کس طرف رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، قوم کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اس ملاقات کے بعد
تو وہ کوئی پالیٹکس نہیں دکھانا چاہ رہے. وہ سب سے اہم جو سمجھا جاتا ہے علاقہ LOC ادھر گئے ہیں, ادھر انہوں نے جا کر بات کی ہے, تو وہ اس سے ڈیٹیچ ہونا چاہ رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے. اور آفیشیلی بھی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں یا کچھ لوگوں کے تھرو, جس طرح کامران خان صاحب ہو گئے, دیگر لوگوں کے تھرو جب ان کی آرمی چیف ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے بڑے بزنس مین سے, تو اس میں بھی یہی ان کے تھرو آیا تھا کچھ صحافیوں کے کہ جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پریشانی ہے, اس طرح کی بات. اور پھر یہ کہ جی ملاقات کا جی شہباز شریف کریں تو آگے ان کو چاہیے آپس میں ملیں, شہباز شریف اور عمران خان صاحب, اور اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوئی تھیں. تو اب بھی لگتا ہے کہ وہ جو خواہشیں تھیں وہ نہیں پوری ہو سکیں. اور ISPR کے مطابق LOC پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی کور نے ان کا استقبال کیا, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول LOC کے ساتھ اگلے مورچوں کا دورہ کیا. آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور تعینات فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. جنرل عاصم منیر نے آگے کی پوزیشنوں پر افسران اور فوجیوں سے ملاقات کی. انہوں نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ مقامی آبادی کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں, ثابت قدم رہیں اور انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کریں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مسلسل چوکسی قابل ذکر آپریشنل تیاریوں پر اور بلند حوصلے کو برقرار رکھنے پر افسران اور جوانوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. پاک فوج کشمیریوں کو منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کا حل چاہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف, ISPR فوکس اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا فوکس سرحدوں پر ہے, LOC پر ہے, ان معاملات پر ہے. تو فوری اس ملاقات کے بعد, تاکہ یہی ظاہر ہے کہ پھر تجزیے ہوں گے, باتیں ہوں گی, تو اس کو آپٹکس جو ہے نا وہ یہ کیے جا سکیں کہ لوگوں کو بھی نظر آئے کہ جی ہمارا فوکس اس طرف ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ عدالت کا اور حکومت کا معاملہ ہے, وہ نمٹائیں, ہم بیچ میں نہ آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ چاہے وجاہت خان صاحب وہ بیٹھ کے کہنے کے معاملات تو ہیں, اور یہاں کے صحافی بھی دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ جی حکومت خوش نہیں ہے آرمی چیف سے, جتنا وہ چاہ رہے ہیں, جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں, جس طرح سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ حکومت کو لگتا ہے یا نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ جی وہ نہیں ہو رہا, وہ کام نہیں ہو رہے جو بھی کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کہ جی وہ پوری طرح سے ساتھ ہے حکومت کے, ہر طرف سے ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. وزیر اعظم اور کابینہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل نہ کرے. قومی اسمبلی میں جو قرارداد آئی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کوئی کانفیڈنس میں نہیں ہے. اس کے باوجود پتہ لگ گیا ہم کو کہ ان کی نااہلی پکی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس پہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ قرارداد سے عدالتی فیصلہ ختم نہیں ہو سکتا. مریم چاہتی ہیں شہباز نااہل ہوں. فواد چودھری یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں, اور سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد ان کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا, یا کیونکہ ابھی تو یہ ہو سکتا ہے نا فیملی میں بات ہوگی کہ جی نواز شریف کے بعد تو میں بڑا ہوں تو میری باری بنتی ہے. جب یہ بھی نااہل ہو جائیں گے تو ان کی باری تبھی آئی جب بڑے بھائی نااہل ہوئے, اور یہ بھی بڑے بھائی کو لینے ایئرپورٹ ہی نہیں کبھی پہنچے تھے. تو اب یہ بھی نااہل ہو جائیں گے تو مریم کہیں گے اب تو بڑی میں ہوں, میری باری بنتی ہے. تو جو بھی ہو کہ کہیں چلے لائن میں لگیں گے, پھر کچھ بوٹ پالش کر کے یا کچھ کر آ کے کہیں تو نکل ہی آئیں گے, کبھی نہ کبھی تو شاید باری آ ہی جائے گی. ابھی جو حالات برے ہیں ہی, معاف کیجیے گا. تو سپریم کورٹ کے احکامات بھی ماننے پڑیں گے, ورنہ نااہلی نظر آ رہی ہے. اور اب اپنی ساکھ بچانے کے لیے بہکی باتیں بھی کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جو سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگے گی اس کی سیاست دفن ہو جائے گی. اب سیاسی پارٹی یہی ہے جو بھاگ رہی ہے, PDM ہی ہے جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے. حال تو یہ ہو گیا کہ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں MQM نے عدلیہ سے ٹکراؤ کی مخالفت کر دی ہے. MQM کہہ رہی ہے جی ہم بیچ میں نہیں ہیں. اور ARY کی خبر کے مطابق ایک وزیر صاحب PDM کے وزیر کہتے ہیں جی وہ تو یہ تو کہتے ہیں کہ MQM کہتی ہے جی ٹکراؤ نہ کریں عدلیہ سے, اداروں سے ٹکراؤ نہ کریں, لیکن پھر کریں کیا یہ بھی نہیں MQM بتاتی. MQM کہہ رہی ہے جاؤ جو کرنا کرو, ہمیں ساتھ نہ ڈبو. اچھا, اس کے ساتھ جناب ایک تو آرٹیکل 68 کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئین کا بڑا واضح ہے کہ جس طرح سے یہ عدالتوں کو, سپریم کورٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے تحت یہ ان کے اوپر شہباز شریف اور ان کی کابینہ پر کہا جا رہا ہے آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, یہ جو کر رہے ہیں نا جی سپریم کورٹ اور ججز کے خلاف اور یہ سب کچھ جو بول رہے ہیں, اس میں ایک اور معاملہ آ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی وہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا ہے. اور اس میں پتہ کیا ہے کہ جو کیمپین چلائیں گے, جو تقریریں کریں گے, جو جلسے کریں گے, جو ریلیز کریں گے, اس میں کیا ہوگا, اس میں عدلیہ
غور سے سنیے گا، عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کی جائے گی۔ تو اب اس سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ اب پی ڈی ایم عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکے گی، کیمپین نہیں بنا سکے گی، یہ دیکھیے اب تو اس سے بھی اب گھیرے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شہباز شریف صاحب صرف دوڑ رہے ہیں، حالت تو یہ آ گئی اب 1.8 روپے جو ہے نا وکلا کو ایک بار کو جا کر ایک بار کو جا کر دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ساگ بچ جائے۔ لے جی ہم آٹا تقسیم کر رہے ہیں، لے جی ہم بار میں جا کے سوئمنگ پول بنا رہے ہیں، دیکھیں جی ہم یہ خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، یہ ہے کہنے کو رقم نہیں ہے، کہنے کو جناب اسحاق ڈار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ سے کہہ رہے ہیں جی ہم IMF کے حوالے سے ہماری مدد کر دیں جی، وہ آ رہے ہیں جی کچھ کر لیں گے جی، اور ریکارڈ مہنگائی کے بن رہے ہیں، مہنگا ترین ملک یہ ڈکلیئر ہو رہا ہے، ان سے کچھ سنبھل نہیں رہا۔ اور یہ جتنا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک دفعہ پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد تو انہوں نے خود ہی بھاگ جانا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انہوں نے خود ہی بھاگ جانا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا ان کا پلان کہ اکتوبر سے آگے لے جائیں گے ہم، وہ بھی نہیں ان سے ہونا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پنجاب میں ہو گئے تو ہم گئے، اسی لیے اس کو روک لیں تو پھر ہم اکتوبر میں جناب سیٹ اپ چینج ہو جائے گا۔ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، وہ جو اعتزاز صاحب کہتے ہیں جی ہماری مرضی کے جو ججز ہیں وہ کچھ کر دیں گے، کچھ کر دیں گے، چیف جسٹس کے خلاف کچھ ہو جائے گا، یہ اس طرح سے اسی امید پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا جا سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی بات کریں، کمنٹ دیں، جس حوالے سے آپ یعنی جو بھی انفارمیشن آپ چاہیں کہ جی ضرور شیئر کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن یا ان کے جواب دیے جا سکیں۔ اللہ حافظ۔